ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم وسمع كل شيء مع داب الفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستحسانا لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم عزادارو، آج اربعین ہے. کس کا اربعین ہے؟ اربعین کیسا ہے؟ یہ بھی سوچا بھی ہے یا صرف چہلم ہے؟ 10 دن ہوئے روایتی طور پر ہے. ایک روایتی طور پر ہے، ایک واقعیت ہے. چہلم یعنی 40 کئی گزر چکے ہیں، لیکن سید الشہداء کی عظمت ہے. ایسا معلوم ہو کہ یہی پہلا بار 40 ہے. کربلا دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں کچھ اور تھا، اور پھر بعد میں 40 کا ایک شان و شوکت دنیا کے سامنے آئی لاکھوں میں. یقیناً معرفت پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان روشن فکر ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے میری فلاح کس میں ہے، میری بہبود کس میں ہے، میری عظمت کس میں ہے، میری کامیابی کس میں ہے، اللہ کا ہاں اجر پا کر مصاب ہونے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. انسان سوچتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اس لیے ہمیشہ ارتقائی سفر ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے انسان، آگے بڑھتا ہے. کاش اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک چیز، میں مختصر اشارہ کر کے پھر اپنے موضوع میں جاؤں گا. یہ بہت اہم سے اہم ترین نظام ہے، اور یہ دیکھو نا، یہ نصیب و قسمت کی بات ہے. شکر کرو ان دولت قدوم میں متولد ہوئے، آپ متولد ہوئے جا ان کے قائل ہیں الحمدللہ. یہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کائنات اور ہے ہی نہیں. جہاں ولایت امیر المومنین ہے سلام اللہ علیہ، اور ولایت ائمہ اطہار ہے سلام اللہ علیہ مجمعین، یہ نعمتیں آپ کو حاصل ہیں. کاش ہم قدردان نہیں، بامعرفت نہیں ہیں. بڑی نعمت ہمیں میسر ہے، حاصل ہے. اس سے ایسی نعمت کسی اور کو ہے ہی نہیں کائنات میں، دنیا میں. محترم سامعین، یہ اس کا چہلم ہے. جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے نبی کا کہ نواسے کا، جن کا جد، میں نانا نہیں کہتا ہوں، کہ جد پیغمبر خدا وہ ہے. لولاک لما خلقت الافلاک. حبیب اگر تجھے پیدا کرنے کا میری مشیت میں ارادہ نہ ہوتا، یہ افلاک، یہ ارضین پیدا نہیں کی جاتی. یہ سب کچھ تیرے لیے، اس لیے آپ وجہ وجود کائنات ہے. آپ کی خاطر، اس کے نواسے ہیں، اس کے فرزند ہیں. نواسا نہیں ہے، قرآن نے نواسا نہیں کہا، ابنا کہا. فرزند ان خود انہوں نے کہا، فرزند علی میرے فرزند ہیں. میری نسل زہرا کی نسل سے، علی کی نسل سے چلی ہے. روایات ہے کثرت سے. فرزند رسول ہے، اس لیے بلکہ مامون کے ہاں ایک دفعہ امام رضا سے پوچھا، مامون نے پوچھا آپ فرزند رسول کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم فرزند رسول اس لیے کہ رسول ہوں اور ہم میں جو رشتہ لے نہیں سکتا، تم سے لے سکتا ہے.
ہم فرزندان رسول ہیں۔ باہر کے پھر آیت مباہلہ پیش کی، ابنانا ہم ہے تم نہیں ہو۔ محترم سامعین، بلند ذات ہے جس کا جد رسول اللہ ہو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ان کے فرزند ہیں۔ اے نبی، ہم نے تجھے بھیجا ہے انسانیت کی طرف۔ انسانیت دور ہے، بھیجا جاتا ہے دوروں کی طرف، انسان دور ہے اللہ سے، لیکن یہ بھی تو اللہ نے کہا میں شہرک سے قریب تر بھی ہوں۔ اب دونوں کیسے جمع کرو گے؟ ان اقرب من حبل الورید کو بھی ارسلنا ہے، ارسال بھیجا جاتا ہے مرسل کی طرف سے، مرسل ان کی طرف جو دور ہوں۔ یہ دوری کو بتا رہا کہ انسان اللہ کے ذات سے اور اس رتبے سے دور ہیں، اس لیے میں بھیجا ہے۔ اور انہوں نے خود کہا میں شہرک سے قریب تر ہوں۔ حیات رکھیے، تمہارے نگاہ داری کے لحاظ سے خدا شہرک سے قریب تر ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ معکم اینما کنتم ہے، وہ تمہارے ساتھ جہاں جہاں بھی ہو، وہ سنتا بھی ہے، بصیرن بھی ہے، علیمن بھی ہے اور سمیعن بھی ہے۔ اس لحاظ سے شہرک سے قریب تر ہے۔ یاد رکھیں، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں کہ خلوت میں ہیں، جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا ہوگا، غلط کام انجام دے رہا ہوں کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اینما کنتم وہو معکم ہے، جہاں جہاں بھی تم ہو وہاں تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا محیی ممیت تمہارا سر پر موجود ہے، سمیعن بھی ہے، بصیرن بھی ہے، علیمن بھی ہے۔ کبھی اس انسان نے سوچا ہی نہیں۔ ضرور بھیجو آل محمد۔ ہاں، اس نبی کے کہ بھیجا نبی آپ کو شاہد بنا کر۔ تو شاہد ہوتا ہے کہ مشہود، دیکھنے والے کو شاہد کہتے ہیں، جسے دیکھا جا رہا ہے اسے مشہود کہتے ہیں۔ پوری کائنات مشہود ہیں، سرور کائنات شاہد ہیں، یعنی کائنات آپ کے سامنے تخلیق ہوئی ہے، لہذا آپ شاہد ہیں، پوری کائنات مشہود ہے۔ ان کے فرزند ہیں حسین، ان کے فرزند ہیں، کسی عام انسانوں کے فرزند نہیں۔ یزید کی طرح جیسے کہا نا، ابی مثل مثلہ، مجھے جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے۔ میرا جد وہ ہے کہ جسے خدا نے بھیجا ہے کائنات میں شاہد بنا کر، اور پھر مبشر ہے۔ یاد رکھے، غیب علم غیب بات کرتے ہیں نا، اس سے یوں سمجھے، شاہد اسے کہتے ہیں ان کائنات میں جو بھی فعل ہو اور قول و عمل، اس میں جس میں حسن و جمال ہے اس کی بشارت دینے کے لیے۔ وہ ایک پوری کائنات جس میں حسن ہے اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہے، اور جس میں قبح ہے، نقص ہے، اسے ڈرانے کے لیے ہے۔ وہ ایک کائنات کے ہر شے میں جس میں بھی مفسدہ ہے، قبح ہے، فساد ہے، وہ جانتا ہے، ڈرانے کے لیے ہے۔ اور جب یہ دعوت دے رہا تو ان کی شان کیا ہے؟ وہ داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں باذن ہی، ان کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ سراجا منیرا، جس طرح آفتاب طلوع کرتا تو کوئی شے تاریکی میں نہیں ہوتی، ہر شے واضح ہوتی، سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے حبیب کا ہر دعوت آفتاب کی طرف روشن ہے۔ ہاں، ان کے فرزند ہیں، اور ان کے والد گرامی کون ہیں؟ علی مرتضیٰ ہے، جو کائنات میں ولایت کا صاحب ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، ان کے فرزند ہیں۔ وہ ہے کائنات کو بعض رسول للکارا، دنیا کو بتا دیا، ان کو بھی سمجھا دیا، جو سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے انہیں سمجھا دیا۔ تم میں سے کوئی ہے؟ سلونی قبل ان تفقدونی، تم گواہ دینے سے پہلے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ اس بارے میں پوچھو، اس بارے میں پوچھو، نہیں، جو تمہارے دل میں پوچھو، ہر ایک کا جواب تمہیں مولا کائنات کی طرف سے ملتا رہے گا۔ تو ایک بار مسجد کوفہ منبر گواہ ہے، اب سلونی کا آواز آپ کی بلند ہوئی، کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، کیوں جائے کیا سوال کرے گا؟ ظاہر وہ سوال کر سکتا ہے، کوئی جانتا بھی ہو سوال کرے گا نا۔ میں ہمیشہ کہا کہ کوئی سوال کرو، کوئی سوال ہی نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے اسے معلوم نہیں، یا شوق نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین چوتھے آسمان پر تھا، جاؤ تم ایک مرد کی شکل میں جا کر بیٹھ جاؤ، جب دوبارہ کہے گا تو کھڑے ہو کر پوچھ لینا۔ جبریل امین چوتھے آسمان سے اتر کر
مسجد کوفہ میں آ جاتے ہیں جہاں آپ نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تبخدونی، کھڑا ہوا فقام الرجل من القوم ہے، اس قوم میں سے ایک مرد کھڑا ہوا جو جرت رکھتا ہے، اسے رجل کہا جاتا ہے۔ ہر ایک رجل نہیں کہا جاتا، ہاں جس میں علم ہو، جرت ہو، ہمت ہو، استقامت ہو، اسے مرد کہا جاتا ہے۔ ہر ایک مرد نہیں کہا جاتا، وہ شبیہ جس کا امیر المومنین نے فرمایا اشباہ رجال رجالا، اے کوفہ والو تم مرد نہیں ہو، شبیہ مرد ہو۔ اس لیے خندق پر اس پر بھی یہی، خیبر پہ بھی کہا لوتن غدر رجلا، جلدی سے بھیجوں گا مرد ہوگا، تم جیسا نہیں ہوگا۔ مرد ہر ایک نہیں ہوا کرتا ہے، ہم سب مرد نہیں ہیں، اشباہ الرجال ہے، نہ علم رکھتے ہیں، نہ جرت رکھتے ہیں، نہ استقامت رکھتے ہیں، نہ اپنے خوبی سے واقف ہے، نہ اپنے بدی سے واقف ہے، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ درود بجو آل محمد۔ کھڑے ہوا وہ مقام من القوم رجل، جبریل امین ایک رجل کی روپ میں آ کر کھڑا ہوا، پوچھا اخبرنی یا ابن ابی طالب این جبریل فی ھذا الوقت، کیوں آپ نے فرمایا تھا انی عالم طرق السماوات من طرق الارضین، آسمان کے راہوں کو زمین کے راہوں سے بہتر جانتا ہوں، پوچھو جو کوئی پوچھنا ہو۔ تو اس وقت پھر اس کو پوچھا آپ آسمان کے راہوں کو بہتر جانتے، زمین کے راہوں سے مجھے بتائیے تو جبریل امین کہاں پر ہے؟ جانتے تھے گھر کے ملازم ہیں، لیکن تم کو دنیا کو دکھانے بھی ہے۔ نظر السماء والارض یمنۃ و یسریٰ، تمام جوانی میں اربع کی طرف نگاہ ولادت کو جلوان دینے کے بعد فرمایا انت جبریل، تو ہی جبریل ہے۔ درود بھیجو محمد بھائی، ہم کیا کریں؟ حتی السماء، آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے، سب دیکھتے ہیں یہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیف علمت یا ابن ابی طالب ان ھذا جبریل، کیسے معلوم ہوا کہ جبریل امین ہے؟ مسکرا کر فرمایا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو فوق حجب تک میری نظر گئی، جب زمین کی طرف دیکھا تحت ثری تک پہنچی، یمین یسار مشرق مغرب دیکھا نہیں تھا، بس میں نے کہا یہی ہے۔ درود بجو آل محمد۔ حسین ان کا بیٹا ہے، ان کا فرزند ہے حسین، اور ماں کون ہے؟ امہ فاطمہ الزہرا ہے، بنت رسول اللہ، جن کے ماں زہرا ہے۔ وہ زہرا وہ ہے کہ کائنات میں بطول اول ہیں اور شفیع روز جزا ہے، قیامت کے دن رسول کے بعد یہ شفاعت کر رہی ہوگی۔ ہاں، اور ان کے چاچا کون تھے؟ جعفر طیار تھے۔ جعفر طیار کوئی معمولی انسانی تھے؟ جعفر طیار کے بارے میں جبریل امین آیا، سرکار دو جہاں سے کہا یا رسول اللہ ان ربی شکرا جعفر طیار، میرے پروردگار شاکر ہیں، جعفر طیار کا شاکر ہیں۔ بہت تعجب کیا رسول اسلام نے، جعفر طیار کو بلا لیا، جعفر فوراً حاضر ہوئے، مجھے بتاؤ کیا تمہارے اعمال ہیں؟ میرا پروردگار تمہارا شاکر ہے۔ یا رسول اللہ جانتے تو ضرور ہے، لیکن اس لیے حکم ہے بتا رہا ہوں، یاد رکھے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اپنے کو اس طرح بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں اس طرح بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بطور موعظہ بیان کر رہا ہوں۔ درود بجو آل محمد۔ یا رسول اللہ ما شربت تو خمرن، میں نے شراب نہیں پیا، نہیں شراب پینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، زمانے جاہلیت کی بات ہے، شراب پینے کی سوچا ہی نہیں، نہیں پیا، نہ پینا اور چیز ہے، سوچ اور چیز ہے، کیونکہ شراب زوال عقل کا سبب ہے، اور عقل ہی انسان کے کمال و جمال کا سبب ہے، اس لیے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور پھر ما کذبت ابدا، کبھی جھوٹ بولنے کا بارے میں سوچا ہی نہیں، جھوٹ نہیں بولا، سوچا ہی نہیں کبھی کہ جھوٹ بولوں، اس لیے کہ جھوٹ یونقص المروہ، شخصیت کو پامال کرتا ہے، جھوٹ ہے انسان ہے، اس کی شخصیت پامال ہو جاتی ہے، یہ تو جھوٹا انسان ہے، چھوڑ دے اس کو، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا ہم ایسے ہیں جو اپنی شخصیت کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہاں، پھر ارشاد ہے
تو انہوں نے کہا ماں اب تو صنمن، کسی بت کے سامنے جھکا ہی نہیں ہوں، جانتا ہوں لا یضر ولا ینفع، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ ضرر دے سکتا ہے، ایسی شے کہ جس میں جمود و خمود ہو، جھکنا توہین انسان کے لیے۔ ہم پیسوں کے سامنے جھکتے ہیں، ضمیر میں بک جاتا ہے، شخصیتیں بک جاتی ہیں، نموز بک جاتا ہے۔ درود جوال محمد۔ اور پھر فرمایا میں نے کبھی کسی کے ناموس کے بارے میں غلط سوچا ہی نہیں، اس کے مکافات عمل ہیں، اپنی ناموس کے خوددار ہوں، اس لیے کسی کے ناموس کے بارے میں غلط سوچا ہی نہیں، وَإِنَّ مکافات عمل ہے، یہ سب مجھ پر بھی ہوگا۔ درود جوال محمد بھائی تھک چکے ہیں۔ ہاں یہ چچا ہے، ان کا امو ہے، اور پھر ان کی آپ نانی کہتے ہیں، میں کہتے جدہ کہتا ہوں، ان کی جدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے دولت سے اسلام پھیلا ہے، جن کے دولت کے خاطر وہ سب آ کر مل چکے تھے، بعد میں انہوں نے سب کچھ کر دیا ہے، باہر کے یہ وہ حسین ہے جن کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، جن کے پھوپھی ام ہانی ہے، جیسے منتخب ہے، اے وہ حسین ہے۔ حسین کسی معمولی خاندان کا نہیں ہے، حسین وہ ہے۔ حسین کے ساتھ دنیا نے سلوک کیا کیا؟ دنیا نے پہچان کے کیا یا نادانستہ؟ نہیں، جانتا تھا میں خود، عمر ابن صاحب بھی کہتا تھا، شمر بھی کہتا تھا، ہم جانتے ہیں تم رسول کے فرزند ہو، لیکن چونکہ ہمیں یہ چیزیں مل چکی ہے، دنیا پرستی اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے۔ دنیا پرستی کی خاطر حقائق چھوڑ دینے کا طریقہ طور و طریقہ اب بھی ہے، اور تھا اور ہے۔ درود جوال محمد۔ بس ایک چیز آپ کو یاد کرتا ہوں، یاد رکھیے، کہتے ہیں غدیر قوم پر مخصوص طور پر بالخصوص بالاخص اعلان ولایت امیر المومنین ہے، لیکن ان کے علاوہ سب انبیاء کے لیے، ائمہ اطہار کے لیے عرض کرتا ہوں، پوری تاریخ اسلام اور کتب احادیث میں بالتواتر یہ حدیث موجود ہیں، انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو گران قدر چیزیں، دونوں قدر و منزلت میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، قدر و منزلت میں دونوں یکساں ہیں، مساوات رکھتے ہیں، دونوں برابر ہیں، کتاب اللہ و اطرتی، و اطرت کون ہیں؟ اہل بیتی۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک دوسرے میں ہے الا انہما خلیفتان بعدی، یہ یاد رکھو، ہوشیار ہو جاؤ، یہی میرے دو خلیفہ ہیں میرے بعد۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ ان کے بعد نص کر دیا کون ہے خلیفہ، خلیفتان کون ہے؟ قرآن ہیں اور اطرت رسول ہیں، ائمہ اطہار ہیں، نص موجود ہے۔ پھر ایسی ضمانت غدیر میں نہیں جو یہاں پر ہے، وہاں تبلیغ کی اہمیت بیان ہوئی ہے، یہاں ان کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ میں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو تھام لیا، تھامنے کا مطلب دامن پکڑنا ہے، ان کے اقوال سیکھ کر عمل کرتے رہیں، میں رسول ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تمہارے بعد گمراہ ہرگز نہیں ہو جاؤ گے، لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ اب بتائیے جن کے بارے میں یہ وصیت تھی اور ساری احادیث میں ہیں، کیا تک عمل ہوا؟ ایک کربلا نہیں ہے، بعد از رسول کربلا ہی رہا ہے، عاشورہ ہوتا رہا، زہرا کس حال میں گئی، خود امیر المومنین کس حال میں گئے، حسن مجتبیٰ کس حال میں گئے، اور سید الشہداء ایک فرد پنجتر پاک کا تھا، کس حال میں دنیا سے گئے۔ عزادارو آج ان کے سوگ میں بیٹھے ہو، انہیں سنی سمجھو اور ان کی عظمتوں سے آشنا ہو جاؤ، ان کے اقوال کو سیکھ لو، عمل کر لو، انشاءاللہ دنیا میں کچھ نہ ہو تو وہاں سب کچھ تمہارا ہوگا۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں، آج ان کا 40 ہیں جن کو خدا نے رسول سے کہا
بلکہ رسول نے کہا خدا نے کہا، اس لیے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، جو رسول کہتے ہیں وہی خدا کہتا ہے، جو خدا کہتا ہے رسول کہتے ہیں۔ تو میں دو گران چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے تمسک کرو، اور پھر آپ نے 23 سال مسلسل منصب رسالت کے اور فرائض جو انجام دیے، ان کا اجرت، ان کی اجرت، ان کا اجر ان کی مدد قرار دی ہے۔ لہٰذا چونکہ رسول کی رسالت کے جو کام آپ نے کیے وہ سب واجب ہیں، لہذا آپ اجرت رکھنا دینا واجب ہے، ان کی مدد رکھنا شرعاً ہر فرد مسلمان پر واجب ہے، اس کے بغیر اس کا عمل قبول ہی نہیں۔ جس نے مسجد بنوا دیں اور وہ ان مزدوروں کو مزدوری نہ دیں تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سرکار نے جو لہو خون میں نہلتے ہوئے تکالیف اٹھاتے ہوئے کہا ماں اوذی نبی کہاں اوذی تو، میں نے وہ تکالیف اٹھائی جو مجھ سے بھلے کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ سب کچھ کرنے کے بعد جو احکام دیے ہیں، اور خدا کو بھی کہنا پڑا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث رسولا، اللہ نے سب کچھ دے کر نہیں کہا، صرف اس عظیم ہستی کو دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں مومنین پر، مسلمانوں پر نہیں، مومنین پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، ایسے رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم کتاب الحکمہ، کتاب حکمت کی فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے یہ سب اس کا اجر کیا ہے؟ ان کی مؤدت ہے۔ آج جن کی مدد واجب ہیں انہی کا سوگ ہے، جن کو رسول نے چھوڑا تھا انہی کا سوگ ہے۔ کیسا سوگ ہے؟ یزید کی طرف سے شام خرابہ میں پیغام بھیجا، ایک غلام آیا، امام زین العابدین سے کہا یزید آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ امام زین العابدین تیار ہوئے، جناب زینب اللہ لپٹ گئی، بیٹے تم تنہا نہیں جا سکتے ہو، وہ بڑے مکار ہیں، میں ساتھ آؤں گی۔ کہا پھر ہوئی اماں اب برداشت نہیں ہے، آپ رہیے، جو کچھ بھی ہے میں تنہا ہی جاؤں گا۔ لیکن اب آئے تیار ہو کر، یزید نے دیکھا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، دیکھا کتنا مکار ہے، کھڑا ہوا، استقبال کیا اور اپنے تخت پر بٹھانے کی کوشش کی، ہاتھ پکڑا اور تخت پر بٹھانے کے لیے کہا، بس اشکبار ہوئے زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ کہا یزید مجھے معلوم اس لیے تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا، اور تو کیوں بھی خیزران سے کھیل رہا تھا؟ ایک صحابی تجھے کہہ رہا تھا، صحابی کہہ رہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا یزید رسول اسلامی لبوں کو چوم رہے تھے، تم لبوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس سے تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر ایک جملہ بھی اس نے کہا جس پر امام زین العابدین بیٹھ بھی گئے، کھڑے بھی ہوئے، بے قرار ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ کہا میرے خزانے کی دہانیں کھول دیتا ہوں، جتنا چاہے آپ لے لیں، آپ خون بہا مجھ سے لے۔ اب جب خون بہا لینے کو کہا انہیں خون بہا دو جو یہودی کے گھر سے اونٹ منگوا کر کاٹ کے جس نے پالا ہے میری دادی زہرا کو دینا، اور ان کے دادا جد کو دینا، جنہیں کاندھوں پر سوار کر کے پیار کرتے تھے۔ نماز میں بھی ان کے لیے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین سر پر تھے۔ میرے بابا دادا علی کو دینا، جنہیں سینے پہ سلا کر کچھ ہو نہیں تھا۔ باہر کے محترم، یہ سب سے بڑی بات تھی۔ امام زین العابدین بڑے استقامت سے تھے، لیکن یہ الفاظ کو برداشت نہیں کر پا سکے، روتے ہوئے اجازت لی، کہا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں اور یہ سر بھی بھجوا دیتا ہوں، ان کو لے کر جہاں چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ کہا میں آج خود سے فیصلہ نہیں کروں گا، میری پھپھا زینب خاتون ہیں، ان سے پوچھوں گا، جیسا کہے گی ویسا ہوگا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی، بے قرار کھڑی تھی، زین العابدین کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ جب آہستہ آہستہ زین العابدین آئے، دیکھا میرے مظلوم بھائی کا بیٹا رہا ہے، بغلگیر ہو کر کہا مجھے بتاؤ یزید نے کیا کہا؟ بس یزید کے الفاظ کہنے تھے، جناب زینب مجھے کبھی زمین پہ کیا خون بہا۔ ہاں
اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمیں ایک مکان لے کر یہاں فرش عذاب بچھا کر کچھ ایام عزاداری کی مجھے اجازت دو. تم خوشبخت ہو، وہی کر رہے ہو جو جناب زینب نے شام میں کیا، دمشق میں کیا. ہمیں اجازت ملے ایک مکان میں چند ایام فرش عذاب بچھا کر سوگوار بیٹھ کر نوحہ بکا کریں. ہاں اجازت ملی. انہیں ملنے کے لاتے تھے، سیاہ سارا سیاہ پڑھے جاتے تھے، لیکن ایک جملہ کہا خواتین سے، بیبیوں میں تو جا رہی ہوں مدینہ. میرے بھائی کے یتیم بچی پیاسی دفن ہو چکی ہے جس کے نام سکینہ ہے. جب بھی وقت مل جائے گی تو ایک چلو میں پانی لے کر ان کی قبر میں ڈال دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی الکریم غافر الذنب قابل التوب غفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد الانبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وامينك وبشرك صلاة لا يقبل احصائها غيرك. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عبدك واخر رسولك ان تجبت ولي وجعلت هاديا منك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجة ولي أم السبتين الحسن والحسين طهرة طاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين. اللهم صل الحسن والحسين سبت النبي سيدي الجنة. صلى علي بن الحسين القائم أمير سيد العابدين. صلى محمد بن علي باقر من النبيين. صلى جعفر بن محمد السادس. صلى موسى بن جعفر الكاظم. صلى علي بن موسى الرضا ولي الدين. صلى على محمد بن علي القائم أمك. صلى علي بن محمد ولي الدين. صلى حسن بن علي العامل بأمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم في الخلق صلاة تامة نامية باقية تؤجل بها رجاء إنا نتقرب إليك بحبهم رأتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.